طواف کی 2 رکعتوں سے فارغ ہو کر اگر مقام ابراہیم کے پیچھے جگہ نہ ملے طواف کی 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے تو اور پیچھے چلا جائیں اور پیچھے چلے جائیں۔ پورے مطاف میں اگر جگہ نہ ملے، اتنا زیادہ رش ہو، تو مسجد حرام کے اندر جہاں بھی آپ کو جگہ ملے وہاں 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ۔ اس کے بعد آب زمزم کے پانی کے پاس جائیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوکھیں نکال کر اچھی طرح پیٹ بھر کے پانی پیتے تھے، اپنے سر پر بھی ڈالتے تھے، سینے پر بھی، بازوؤں پر بھی ملتے تھے زمزم کا پانی۔ یہ زمزم کا پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ خیر ماء علی وجہ الارض، اللہ کی زمین پر یہ سب سے افضل پانی ہے، اس سے افضل پانی رب کی زمین پر ہے ہی نہیں۔ اور آپ نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس نیت سے بندہ پی لے اللہ رب العالمین بندے کی وہ نیت پوری فرما دیتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاء سقم و طعام قوم، یہ بیماروں کی شفا بھی ہے اور کھانے والوں کے لیے کھانا بھی ہے۔ زمزم کا پانی کھانے کی جگہ پر بھی کفایت کر جاتا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے لمبی، صحیح مسلم شریف میں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، مکے میں حالات اچھے نہیں تھے، کافروں کا، مشرکین مکہ کا ظلم و ستم مسلمانوں پر بہت زیادہ شدید جاری تھا۔ انہوں نے بتایا بھی نہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں، کسی سے پوچھا بھی نہیں، بس مکے میں ٹھہرے رہے۔ 1 مہینہ تک ٹھہرے رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی 1 مہینے سے تم ادھر ٹھہرے ہوئے ہو، کھانا کہاں سے کھاتے رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی کوئی کھانا نہیں کھایا، میں تو زمزم کا پانی پیتا رہا ہوں، اور زمزم کا پانی پینے کے بعد مجھے کبھی کھانے کی طرف ہوئی نہیں، اور زمزم کے پانی سے میری طبیعت پہلے سے بھی بہتر ہو گئی ہے، پہلے سے میری صحت ٹھیک ہو گئی۔ 1 مہینہ مسلسل کھانے کا لقمہ بھی نہیں کھایا، زمزم کا پانی پیا ہے اور اللہ نے صحت بہتر کر دی، پہلے سے بھی وہ تندرست ہو گئے۔ تو یہ کھانے کی جگہ پر بھی زمزم کا پانی کفایت کرتا ہے اور بیماروں کے لیے شفا بھی ہے۔ تو یہ پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسم پر ملتے، خوب پیتے، سر پر ڈالتے۔ یہ کرنے کے بعد پھر آنا ہے مقام ابراہیم حجر اسود کے سامنے، استلام کرنا ہے اگر حجر اسود، جس طرح ہر چکر کے شروع میں استلام کرتے تھے، اللہ اکبر کہنا ہے اور اپنا دایاں ہاتھ بلند کرنا ہے، یہ اس کونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ تو یہ اشارہ کر کے، استلام کر کے پھر چلے جانا ہے صفا کی طرف۔ جس طرف یہ کونا ہے نا، اسی کونے کی سمت میں آپ چلنا شروع ہو جائیں گے تو آپ برآمدوں میں پہنچیں گے تو آگے صفا پہاڑی آ جائے گی۔ صفا کی طرف جاتے ہوئے، استلام کرنے کے بعد صفا کی طرف جاتے ہوئے یہ آیت پڑھنی ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ پھر جب آپ صفا کے قریب ہو جائیں گے تو پھر یہ کہنا ہے نبدأ بما بدأ اللہ بہ۔ نبدأ بھی ثابت ہے نون کے ساتھ اور الف کے ساتھ بھی ثابت ہے، ابدأ بما بدأ اللہ بہ۔ تو پھر آپ صفا پر پہنچ کر منہ قبلے کی طرف کر لیں گے اور کوشش کریں ایسی جگہ پر کھڑے ہوں جہاں سے بیت اللہ پر نظر پڑے۔ وہاں تھوڑی سی جگہ ایسی موجود ہے، آپ کوشش کریں گے تو وہ جگہ آپ کو مل جائے گی جہاں وہاں کھڑے ہو کر بیت اللہ پر آپ کی نظر پڑے گی۔ وہاں کھڑے ہو کر 3 مرتبہ پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر جو آگے دعا لکھی ہوئی ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
لہ الملک و لہ الحمد وهو على كل شيء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ جو لا شریک لہ لکھا ہوا ہے نا، لا الہ الا اللہ وحدہ کے بعد یہ نیچے والی لائن میں یہ زائد لفظ لکھے گئے ہیں، ادھر نہیں ہے یہ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ 3 مرتبہ یہ والے الفاظ، یہ والی دعا پڑھنی ہے، اور اس کے دوران جتنی دعائیں چاہیں آپ کریں کھڑے ہو کر صفحہ پر، لمبی دعائیں کریں، عربی میں مانگیں، اپنی زبان میں مانگیں، جو اللہ سے مانگنا ہے خوب وہاں پر مانگیں، صفحہ پر کھڑے ہو کر دعائیں مانگ کر پھر آپ مروہ کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے۔ وہی پچھلی سلائڈ پر یہ صفا مروہ کا جو ہے نا یہ ہے منظر۔ یہ درمیان میں جو دیوار بنی ہوئی ہیں، 2 دیواریں ہیں، ان دیواروں کے درمیان میں وہ جو ہے نا معذور لوگ جو ویل چیئروں پر ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ہے، ان کو چلایا جاتا ہے یہاں پر، اور یہ سائڈ آنے کے لیے ہوتی ہے، یہ سائڈ واپس جانے کے لیے ہوتی ہے صفا سے۔ تو ادھر سے اترنا ہے آپ نے، صفا سے مروہ کی طرف چلنا شروع ہو جانا ہے۔ صفا سے تھوڑا فاصلہ کریں گے تو سبز رنگ کے ستون آئیں گے دونوں طرف آپ کے دیواروں میں۔ چھت پر بھی یہ جو بیم ہے نا، اس طرح کا بیم ہوگا، اس بیم کے اوپر سبز ٹیوبیں لگی ہوئی ہیں، اس والے ستون پر بھی سبز ٹیوبیں لگی ہوئی ہیں، اس والے ستون پر بھی سبز ٹیوبیں لگی ہوئی ہیں، نیچے فرش پر سبز رنگ کے پتھر لگے ہوئے ہیں۔ اس پہلے سبز ستونوں سے بھاگنا ہے اور دوسرے سبز ستونوں تک بھاگنا ہے۔ مردوں نے بھی بھاگنا ہے اور عورتوں نے بھی بھاگنا ہے۔ اکثر لوگ وہاں کہتے ہیں کہ نہیں، عورتوں کے لیے نہیں ہے بھاگنا، حالانکہ یہ بھاگنا مشروع ہی عورت کی وجہ سے ہوا ہے۔ اصل میں دونوں پہاڑیوں میں ہماری ماں ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بچے کے لیے کوئی ڈھونڈ رہی تھی چیز، بچہ تڑپ رہا تھا بھوک اور پیاس سے، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو جب پہاڑی پر کھڑی ہوتی تھی بچے پر نظر پڑتی تھی، ادھر مروہ پر جاتی تھی تب بھی بچے پر نظر پڑتی تھی، اور جب درمیان میں پہنچتی تھی، یہ نیچے جگہ تھی، یہاں سے بچہ نظر نہیں آتا تھا، وہ دوڑ کر یہاں سے گزرتی تھی تاکہ بچے کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچا دے۔ تو وہ دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے قیامت تک کے لیے یہ حاجیوں کے اوپر مقرر کر دیا۔ تو یہ صفا سے آپ چلیں گے سبز ستونوں کے درمیان دوڑتے ہوئے، یہ جو اوپر نشان لگے ہوئے نا وہ اتنا کو فاصلہ ہے سبز ستونوں کا صفا مروہ کے درمیان۔ مروہ پر پہنچیں گے تو ایک چکر پورا ہو گیا آپ کا۔ بیت اللہ میں جو طواف کے چکر ہیں وہ شروع ہوتا تھا حجر اسود سے اور حجر اسود پر آ کر پورا ہوتا تھا۔ یہاں پر وہ سسٹم نہیں ہے، یہاں صفا سے شروع ہوگا، مروہ پر ایک چکر پورا، مروہ سے شروع ہوگا اور صفا پر دوسرا چکر پورا ہو جائے گا، 2 چکر ہو جائیں گے۔ جب آپ مروہ پر پہنچیں گے تو جس طرح صفا پر پہنچ کر آپ نے یہ آیت پڑھی تھی نا صفا کی طرف جاتے ہوئے، ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، اس کے علاوہ باقی سارا ابدا بما بدا اللہ کے بھی علاوہ 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا تھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، 3 مرتبہ یہ پڑھنی ہے، اور ادھر بھی کھڑے ہو کر لمبی دعائیں کرنی ہیں۔ لوگ وہاں پر اکثر چلتے ہیں جیسے کولو کے گرد بیل چلتا ہے نا، کوئی وہاں روک کر دعائیں کرتا ہی نہیں۔ ادھر بھی روک کر دعا کرنی ہے، ہر چکر میں ادھر بھی روک کر دعا کرنی ہے۔ جب 7واں چکر مروہ پر پورا ہو جائے گا پھر وہاں کھڑے ہو کر دعا نہیں کرنی، پھر وہیں دروازے سے نکل جائیں۔ اگر آپ نے فوری طور پر حجامت کروانی ہے تو آگے حمام بنے ہوئے ہیں، مروہ کے دروازے سے نکل کر آوازیں دے رہے ہوں گے وہاں لوگ کہ ادھر سے آ کر حجامت کروا لو، وہاں سے کروا لیں، یا اپنے ہوٹل میں چلے جائیں۔ اپنے ہوٹل میں بھی چلے جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہوٹل میں جا کے آپ خود بھی کر سکتے ہیں اپنی حجامت، کیونکہ وہاں پر زیادہ پیسے لیتے ہیں وہ،
اب خود کرنے کے تو سستی ہو جائے گی، ایک دوسرے کی کر دیں، ایک دوسرے کی اجازت کر لیں سیفٹی سے، تو خود بھی کر سکتے ہیں، کسی سے بھی کروا سکتے ہیں۔ یہ صفا مروہ کی سعی مکمل کرنے کے بعد گھنٹہ لگ جائے، 2 گھنٹے لگ جائے، 3 گھنٹے لگ جائے، 4 گھنٹے لگ جائے، 5 گھنٹے لگ جائیں، جب تک آپ کا حلق نہیں ہوتا یا بال کٹوائے نہیں جاتے اس وقت تک آپ کا احرام نہیں کھلے گا، اس وقت آپ کا عمرہ مکمل نہیں ہوگا۔ عمرے نے مکمل تب ہونا ہے جب آپ نے صفا مروہ کی سعی سے فارغ ہو کر اپنے سارے سر کے بال کٹوا لیے یا سارے سر کے بال منڈوا لیے۔ ایک عام طریقہ آپ کو وہاں نظر آئے گا، مروہ پر لوگ چھوٹی چھوٹی کینچیاں لیے کھڑے ہوں گے، وہ کسی کے بال 2 ادھر سے پکڑ کے کاٹ دیتے ہیں، 2-4 ادھر سے پکڑ کے کاٹ دیتے ہیں، 2-4 ادھر سے کاٹ دیتے ہیں۔ اس سے احرام کوئی نہیں کھلتا، نہ یہ کسر ہے نہ یہ الگ ہے، کچھ بھی نہیں، وہ عمرہ توڑ دیتے ہیں اس طرح وہ لوگ۔ یہ کام نہیں کرنا، سارے سر کے بال کٹوانے ہیں یا سارے سر کے بال منڈوانے ہیں۔ منڈوانے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دعا فرمائی ہے، اللہم ارحم المحلقین، اللہم ارحم المحلقین، اللہم ارحم المحلقین، یا اللہ حلق کرنے والوں پر رحم فرما۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی بال کٹوانے والوں پر، آپ نے 3 مرتبہ کہہ کر پھر 4تھی مرتبہ کہا کہ کٹوانے والوں پر بھی رحم فرما۔ تو وہ سارے سر کے بال کٹوانے ہیں، تھوڑے سے نہیں کاٹنے کسی جگہ سے۔ البتہ عورت وہ اپنے بالوں میں سے کسی جگہ سے پکڑ کر ایک مینی کو اپنے ایک پور کے برابر خود کاٹ لے، اس کا محرم ہے ساتھ وہ کاٹ دے، اس کا تو اسی جگہ پر بے شک احرام کھل گیا، اس کا احرام ختم ہو گیا، اس کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اور مرد کا تب عمرہ مکمل ہوگا جب اس کی حجامت ہوگی تو اس کا احرام کھل جائے گا، یہ آپ کا عمرہ مکمل ہوا۔